چاہے وہ کسی جانور کی جان کیوں نہ ہو، لیکن آپ ہیومن لائفز کو ویلیو کرنا تو سیکھیں. دیا آپ تو یو آر اے فیشن ڈیزائنر. میں دیکھیں آپ نے کپڑے بھی یہاں پر آئے ہوئے اور ہم دیا کی کلیکشن بھی آپ کو دکھائیں گے. وی ول سیلیبریٹ ہر کلیکشن کہ ایک طریقے سے ہم ان کو یہ کانفیڈنس دے سکیں کہ بھائی ہماری جو کمیونٹی یہاں پر موجود ہے وہ کتنا اچھا کام کری ہے اپنے لوگوں کے لیے. کوئی کلینک رن کر رہا ہے, کوئی ڈاکیومنٹری چلا رہا ہے, کوئی. دیا کی یہاں پہنچنے میں کتنی اسٹرگل تھی؟ تھینک یو میم, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہاں بولنے کا موقع دیا. میم یہاں تک پہنچنے میں تو بہت مشکلیں اور ہماری ٹرانس کی مشکلیں, جیسے ابھی نشا راؤ بتا رہی تھی, میرا بھی خود دل بھر آیا. اور میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ جتنا ہم نے سہا ہمارے اس سے زیادہ ہمارے ماں باپ نے بھی سہا ہوگا نا. تو میم میری یہ فنکشن لائن سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور اگر میں آپ کو اس کے دکھ والے قصے سنانا شروع کر دوں نا تو یہاں دن سے رات, رات سے دن ہو جائیں گی. اتنے سارے قصے ہیں اور ان کو کیسے آگے بڑھتے رہے اور آگے کرتے رہے. میں مطلب یہی بولنا چاہتی ہوں کہ کچھ ہماری اگر گورنمنٹ ہمارا ساتھ دیں, ہم لوگوں کے ایکول رائٹ دیں, جابس وغیرہ دیں. ہاں, آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, آرام سے آپ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں, پھر جابس وغیرہ میں بھی بالکل. تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگر یہ وہ ہمیں ایکول رائٹ دے تو معاشرہ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرے گا. یہیں پہ آ کے ہم لوگ تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں, جیسے ان کی بات تھی نشا راؤ, ایسے ہم نے بہت جھیل ہیں. اور جو رہی فنکشنز کی بات, فنکشنز پہ تو آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں. کیا کیا نہیں ہوتا وہاں پہ, اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے. کتنے ٹرانسجینڈر تو گولی لگنے سے ہی مر گئے. اور ابھی ریسنٹلی میں فنکشنز پہ گئی تو وہاں پہ ایک مطلب فائرنگ ہوئی, تو وہ اتنی مطلب قریب سے میرے گزرا, اور وہ ہوا اور وہ اتنے ساؤنڈ میں میرے کان پہ وہ جو وہ ہوتے ہیں نا, وہ اتنے ساؤنڈ میں بھی تھی. اور میں اتنا مطلب ڈر گئی, میں کہتی ہوں یا اللہ یہ میں مطلب کیا کروں میں اب. اور کوئی خوشی سے تو فنکشن نہیں کرنے جا رہے تھے, آف کورس اپنی سروائیول کے لیے. بالکل, اگر وہ ہمارے پاس رائٹس ہی نہیں ہے تو ہم وہی کام کریں گے جو ہمیں اچھے لگ رہے ہیں. اپنے آپ کو پالنا تو ہے, جو اپنے آپ کو پالنا تو ہے, اپنے گھر پالنا ہے, اپنے آپ کو کرنا ہے اور اپنا فیوچر بنانا ہے. تو میں اس لائف کو مطلب جیتی آئی, اور میں کہتی تھی اس میں میری یہ منزل نہیں ہے اور مجھے کچھ بننا ہے. تو جا کے میں نے یہ فیشن ڈیزائننگ کا. اچھا, آج ہمارے ساتھ ہماری ٹرانس کمیونٹی کی وہ یہاں پر موجود ہیں خواجہ سراج, جو کہ آپ کی اسی سوسائٹی میں رہ کے انہوں نے اسٹرگل کر کے جو مقام حاصل کرنا تھا, تعلیم حاصل کی, پڑھی, اور اپنی باقی خواجہ سراج صرف سوسائٹی کی ہیلپ نہیں کر رہی بلکہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ اوور آل جو ہے وہ لوگوں کے بھی رائٹس کے حوالے سے بات کر سکیں. سارا موجود ہیں, کامی ماسد موجود ہیں, نشا ہے, اور دیا بھی یہاں پر موجود ہے. اور دیا کی تو جو عید کلیکشن آ رہی ہے, میں چاہتی ہوں اسپیسیفکلی آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیا کی اس عید کلیکشن کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں جتنا آپ یہ سپورٹ کریں گے دیا کے کام کو, دیا کا یہ کام بڑھے گا. اور جیسے دیا یہ بات کری تھی نا کہ فنکشنز میں جب یہ جانا پڑتا ہے تو آپ یہ سوچ نہیں سکتی کہ وہاں پہ ہمیں کیا کیا خوف ہوتا ہے, اور کس طریقے سے وہاں پہ جب حالات خراب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. جب یہ آگے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پلیز 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 آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے, تاکہ ان کو ضرورت نہ پڑے ایسے فنکشنز میں جانے کی. سو دیا, کیونکہ میں جب بات کری تھی تو مجھے بریک میں بتایا کہ آپ نے بھی جیسے کہا کہ آپ نے جو اپنی تعلیم کی ڈگری حاصل کی ہے وہ ایسے ہی حاصل کی ہے. ہم 7 فنکشنز بھی کیے ہیں ہم نے ایک ساتھ, اسپیشلی کہ علاقہ ہے بلدیہ, وہاں پر ہمارے ساتھ جتنا برا ہوا ہے نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. پاکستان کا ایک جو کیس رجسٹرڈ ہے پہلا خواجہ سرا کا, جو ہم جیتے ہیں 2012 کے اندر, وہ بلدیہ کا ہی کیس ہے. اور وہ سیم بندہ ہے جنہوں نے میرے ساتھ بھی ہراسمنٹ اور وائلنس کیا اور ان کے ساتھ بھی کیا تھا. وہ پکڑا جو جس پہ گیا تھا نا, وہ ویڈیو بھی میری تھی. ویڈیو بھی تھی. اور ہم کوٹ میں, وہ واحد کیس ہے کہ ہم اتنی تنگ تھی, ساری کوٹ میں گواہی دینے آئی تھی, اور ہم بسوں کے آگے لیٹ گئی تھی 15-20 ٹرانسجینڈرز کے, چڑھا دو ہمارے اوپر, پر ہم صبح کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے اگر اس بندے نے ہماری جان نہ چھوڑی. کیونکہ اس کے ادر دین دیٹ صرف ایک آدمی نہیں ہے, بہت سارے ایک چنک ایسے ہیں. ہم جیسا دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے بے ایمانہ تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے ہماری ٹرانس کمیونٹی کے لوگوں کو. آپ نے کیا کچھ فیس کیا؟ جیسے آپ بات بھی کرتے نا کہ آسان نہیں ہوتا کہ اتنے کم پیسوں کے لیے ساری رات جو ہے کوئی فنکشن میں ڈانس کرنا. اچھا, میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ سب سے پہلے ہماری لائف کو دیکھ کے پتہ کیا بولتے ہیں, یہ انہوں نے خود چوز کری یہ لائف, یہ انہوں نے خود اپنائی یہ زندگی نا, تو یہ ایسے ہی 2 نمبر ہیں یا ایسے ہی, چھوڑ دو, فارگیٹ اٹ. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم لوگوں سے پوچھیں ہم کیسے کر رہے ہیں. میں نے تو اپنی لائف میں ایک پوری سٹوری لکھی ہے, میں تو ڈائریکٹر ڈھونڈ رہی ہوں اپنی فلم بنانے کے لیے اپنے اس پہ.
تو میں اگر وہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ اگر میں دکھ والے قصے سنانا شروع کر دوں نا تو یہاں پہ پوری آڈینس جو ہمیں سن رہی ہے یہاں بیٹھے ہیں سب دکھی ہو جائیں گے. لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس لیے بتائیں تاکہ وہ جو خواتین ہمیں گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں نا تو ان کو پتہ ہو کہ بھئی کتنی آپ اذیت سے گزرتی, تاکہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ نہیں بھی کتنا ضروری ہے کہ آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. بالکل یہ کہ اب دیکھیں نا ہم فنکشنز پہ جاتے ہیں تو وہ 10-10 روپے کے لیے ہم ناچتے ہیں, تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ سب جوڑ کے آگے بڑھنا, اپنی لائف کو چلانا, ہمیں کوئی خوش ہو کے تو دیکھتا ہی نہیں ہے, ہنس کے تو دیکھتے نہیں. سب ہم فنکشن پہ بھی جاتے تو لوگ ہمیں مطلب وہ ہم ڈانس کر رہے ہوتے تو اسی لیے ہمیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو انٹرٹین کریں تو اسی لیے پیسے. اس کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی کی بھی. اگر میں نے یہ کام کھولے تو اپنی محنت کر کے کیا کر کے کہاں سے میں آئی ہوں. مطلب میں کہتی ہوں نا اتنی باتیں اگر تھوڑی بھی بتانا شروع کری نا تو صبح سے رات اور رات سے صبح ہو جائے ایسا گی. کیونکہ جیسے وائلنس, آپ بھی ایسے وائلنس کا شکار بہت زیادہ. اب آپ لوگ اتنے اب آپ لوگ تو اتنے مطلب کیا کہتے ہیں کہ فیمس بھی آپ لوگ ہو گئے ہیں, آپ لوگ اپنا کام بھی ہے, تو کیا اب اس وائلنس سے کہیں نہ کہیں آپ لوگ کی جان چھوٹی ہے؟ جی اب وائلنس سے تو جان چھوٹی ہے لیکن رویے سے جان نہیں چھوٹی لوگوں کے. اور دوسرا ایک سوال ہے میرا سوسائٹی سے بھی اکثر دیا نے جس طرح بولا نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے چوز کیا. چلیں ایک وقت کو مان لیتے ہیں آپ نے اپنی مرضی سے چوز کیا, یا میں اپنی مرضی سے رات میں کہیں کھڑی ہو گئی, یا یہ ناچنے چلی گئی, یا یہ بھیک مانگنے چلی گئی. مجھے بتائیں جب رات میں جو گاڑی رکتی ہے اس میں جو مرد آ کر میری خواجہ سرا بہنوں یا بھائیوں کو لے کر جاتے ہیں, ہم تو چلیں غلط آپ نے قرار دے دیا, تو وہ مرد کو کوئی کچھ کیوں نہیں بولتا؟ ہمارے تو پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو ہم کھڑی ہو گئیں, ہمارے تو سر میں چھت نہیں ہے تو کھڑی ہو گئیں, ہمارے تو گھر کے رینٹ نہیں ہے تو کھڑی ہو گئیں. یہ ہے نا ان کا کیا ہے. لیکن اور وہی مرد بیٹھ کر پیٹریارکل سسٹم کو استعمال کر کے قوانین پاس کرے گا ہمارے اوپر. واہ, یہ تو بہت ساری ایسی جگہوں پہ دیکھنا بھی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے خیال رکھنا ہے, اور آپ نے سپورٹ کیسے کرنا ہے ان کو ان کے پرٹیکولر بزنسز میں. دیا آسان تھا یہ سب کچھ؟ میم بہت مشکل تھا, اور یہ آنسو آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ ہوں تو میں بس اللہ کا شکر ادا کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی میں. اچھا دیا کو بتائیں, دیا کٹنگ بھی خود کرتی ہیں, سلائی بھی خود کرتی ہیں. دیا مجھے بتاؤ, اب تو دیا اتنی زبردست ڈیزائنر, بہت کیا کہتے ہیں, دیا جو ہے وہ مشہور ڈیزائنر ہے جناب, اور دیا کے کپڑے آپ نے میں دیکھے بھی ہیں. دیا مجھے بتاؤ گھر والوں کی جانب سے اپریسیشن اب آتی ہے کہ؟ بہت گھر والے تو میرے فل سپورٹ میں ہیں. سپورٹ اسپیشلی وہ مطلب سپورٹ تو میں خود کرتی ہوں ان کو, لیکن وہ میرے ساتھ ہیں, انہوں نے کبھی نکالا نہیں ہے. امی تو ابھی تک کہتی ہیں سب چھوڑ دیں آ جا, لیکن وہی بات ہے جئیں گے پھر کیسے, کیا کریں گے پھر. لیکن آپ نے ایک بات کی نا کہ آپ گھر والوں کو سپورٹ کرتی ہیں. بالکل. یہاں پر مجھے لگتا ہے جتنی بیٹھی ہیں یا جتنی ہیں وہ ساری کرتی ہیں. کیونکہ کمیونٹی میں یہ ہے کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں, 99% لوگ خواجہ سرا جو گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہتے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور مطلب ان کے دل میں گھر سے نکل جانے کے بعد بھی گھر والوں کا دکھ موجود ہوتا ہے, کیونکہ گھر میں بہن ہے اس کی شادی کرانی ہے, بھائی ہے جس کا کاروبار نہیں اس کے بچوں کو کورس لے کے دینا ہے, ماں باپ کو حج عمرہ کرانا ہے, ان کی دوائی کا خرچہ ہے. تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں خواجہ سرا ساتھی اپنے کہ ان کی بہن کی شادی ہے, بہن کی پوری شادی کا خرچہ انہوں نے اٹھایا پر وہ شادی میں نہیں جا سکے. اور یہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بات کہوں گی ان تمام پیرنٹس کو, لیکن آپ بھی گزری اس چیز سے کہ اپنی بہن بھائیوں کی شادی میں نہیں جا سکے, خرچہ اٹھایا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کیونکہ یہ ضروری ہے میرے خیال سے, سوری کٹ کر کے, میری بہن کو ٹارچر کیا گیا, میری بہن کو ہراس کیا گیا, اس کے ان لاز نے میرے جینڈر کے اوپر اس کے ساتھ جو ٹراما کیا ایک بچی کے ساتھ 14-15 سال کی, وہ اتنا زیادہ ہے کہ آج تک میں اس کو ریکور کرا رہی ہوں. ماشاءاللہ اب وہ لا کر رہی ہے, پڑھ رہی ہے آگے, بٹ میرے جینڈر کو لے کر جو اس کے ساتھ ہوا ہے, جیسے وہ نشا نے بتایا نا کیسے ان کی اماں کو کس طرح سے ایسے بولا گیا. 15 سال کی بچی کو یار تم مار رہی ہو, بہت چھوٹی عمر ہے. تو میں پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہے, پہلے ہماری بہنوں کو تو ارلی میرجز, یہاں پہ ارلی میرجز بھی جو ہے وہ بھی اوائڈ چاہیے. آپ کے ساتھ بھی یہ چیز ہوئی کہ جیسے نہیں جا سکی؟ نہیں, میں ویسے سسٹر کے گھر نہیں جاتی ہوں, لیکن شادی میں تھی. آپ شادی میں تھی, اور شادی آپ نے کرائی؟ بہت طریقے سے, بالکل سب میں نے کیا.